ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا انجیر کے بارے میں، ویسے تو قدرت کی جانب سے بہت سے نعمتیں دی گئی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک انجیر بھی ہے، اور انجیر کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر تعریف بیان کی گئی ہے، اور ماہرین کے مطابق انجیر ایک انتہائی غذائیت سے بھرپور پھل ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس انجیر کے اندر بہت سے وٹامنس وغیرہ پائے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر وٹامن اے، وٹامن ای، وٹامن سی، میگنیشیم اور پوٹاشیم اور فولاد جیسی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آئرن بھی اس کے اندر بھاری ماترا میں پایا جاتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو کہ کن بیماریوں میں یہ فائدہ کرتا ہے، اور ہم کس وقت ان کو استعمال کریں اور کتنا استعمال کریں اور کیسے استعمال کریں، یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ پوری ویڈیو میں آپ بنے رہیں، اور ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو آپ کو ساری معلومات نہیں مل پائے گی۔ تو آئیے ہم ساری چیزوں کو وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز، دل کی صحت کے لیے کہا جاتا ہے کہ دل ہی جب خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور انجیر کے اندر ایک ایسی دو چیزیں پائی جاتی ہیں جو خاص طور پر پوٹاشیم اور میگنیشیم، اور پوٹاشیم جب انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس میں پوٹاشیم کا جو ماترا ملتا ہے یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اور کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو میگنیشیم جو ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر دو چیزیں ہوئی، ایک پوٹاشیم اور دوسرا میگنیشیم۔ میگنیشیم سے دل کے پٹھوں کو صحت مند رکھتا ہے، تو اس لیے اگر آپ انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دل کی صحت کو اچھا رکھتا ہے اور آپ کو ہیلتھی رکھتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، قبض کی شکایت۔ عام طور پر ہم لوگوں میں بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہوگی کہ پاخانہ یعنی قضائے حاجت روزانہ نہیں ہوتا ہے، 2 دن میں یا 3 دن میں ہوتا ہے، یا اگر ہوتا بھی ہے روزانہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے، تسلی نہیں ہوتی ہے اور بھرپور خلاصے کے طور پر نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انجیر کے اندر ایک ایسا فائبر پایا جاتا ہے کہ جو اس فائبر کے کھانے کی وجہ سے اس میں نظام ہضم یعنی ہضمہ کا جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ پاچن تنتر ہے، وہ دھیرے دھیرے سے صحیح ہو جانے لگتا ہے، اور آسانی کے ساتھ ہمارا پاخانہ یعنی قضائے حاجت ہو جاتا ہے، اور جو سخت ہو جاتا ہے پاخانہ وغیرہ وہ نرم ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ وہ گزر جاتا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ، شوگر۔ انسان کے جسم کے خونوں میں اگر شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کتنی بیماریوں سے ان کو لڑنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ ان کو کھان پان میں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن قدرت کے اس چھوٹے سے پھل میں، انجیر کے اندر، ایک ایسی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ان کا استعمال کیا جائے تو اس استعمال کرنے کی وجہ سے شوگر لیول میں جو تیزی سے جو بڑھ رہا تھا، وہ شوگر کا لیول دھیرے دھیرے سے کم ہو جانے لگتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کے لیے انجیر ایک اچھا پھل شمار کیا گیا۔ چوتھا سب سے بڑا فائدہ، موٹاپا۔ ہم لوگ بہت سے لوگوں میں سے ایسے بھی ہوں گے جو موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور انسانی جسم میں چربی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انجیر کے اندر قدرت کی جانب سے ایک ایسا اس کے اندر فائبر پایا جاتا ہے، جب ہم انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی ہے، یعنی پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہوتا ہے، اور جب پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہوتا ہے تو ہم ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا موٹاپا اور ہمارے جسم سے چربیاں دھیرے دھیرے سے کم ہو جانے لگتی ہیں۔ اس لیے ان کے لیے ایک انمول تحفہ قرار دیا گیا ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ موٹا سمجھتے ہیں اور ان کے جسم میں چربی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو عام طور پر جو زیادہ موٹے ہوتے ہیں کام کرنے میں اور چلنے پھرنے میں اور دیگر کے کاموں میں ان کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا رہتا ہے، تو ان کے لیے ایک انمول تحفہ قرار دیا گیا۔ پانچویں چیز جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ انسان کے ہیموگلوبن، یعنی کہ جسم کے اندر اگر خون کی کمی ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ خون کی کمی کی وجہ سے تھکا تھکا سا رہنا، کام کرنے میں جی نہ لگنا،
اور پورے جسم کے اندر درد کی شکایت پیدا ہو جانا، یہ ساری چیزیں خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بہت سے لکشن ہیں جو خون کی کمی کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ لیکن اس انجیر کے اندر فولاد پایا جاتا ہے، تو انجیر کے اندر ایک فولاد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اس فولاد کی مقدار کی وجہ سے ہمارا جو خون میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے، اور جو آئرن یعنی ہیموگلوبن وغیرہ جو کم ہو گیا ہے اس کی کمی کو وہ پورتی کرتا ہے، اور ہمارا خون جو گاڑھا ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے سے انجیر کا استعمال کرنے کی وجہ سے وہ پتلا ہو جانے لگتا ہے اور سرخ ہو جانے لگتا ہے۔ اب رہی بات کہ ہم کھائیں تو کب کھائیں، اگر آپ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 مہینے تک 1 عدد سے 2 عدد تک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ اس کا ملنے والا ہے۔ تیسری بات کہ اگر ہم کھائیں تو کس طرح کھائیں، یا پانی میں ڈال کے کھائیں یا ایسے ہی کھا جائیں، اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خاص طور پر شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو رات میں پانی میں بھگو کر چھوڑ دیں اور خالی پیٹ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس میں خاصی فائدہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی معلومات کے لیے بتائے جاتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے اس والے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرم پانی پینے کے کیا بڑے فائدے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اگر صحت ہے تو زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر صحت نہیں ہے تو دنیا میں کتنا بھی بڑا پیسہ والا ہو جائے، دھن دولت والا ہو جائے، تو اس کے لیے دھن دولت اور پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے صحت کے نزدیک۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اور کھان پان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کھانے میں بے احتیاطی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پریشانیاں